وبه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ صحیح بخاری میں اس موضوع پر کل 7 حدیثیں ہیں جن کے نمبر درج ذیل ہیں۔ صحیح مسلم میں اس موضوع پر کل 2 حدیثیں ہیں جن کے نمبر درج ذیل ہیں۔ سنن ابی داؤد میں اس موضوع پر صرف 1 حدیث ہے جس کا نمبر درج ذیل ہے۔ سنن ترمذی میں اس موضوع پر صرف 1 حدیث ہے جس کا نمبر درج ذیل ہے۔ سنن نسائی میں اس موضوع پر صرف 3 حدیثیں ہیں جن کا نمبر درج ذیل ہے۔ سنن ابن ماجہ میں اس موضوع پر 1 حدیث ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ مسند امام ابو حنیفہ میں اس موضوع پر صرف 1 حدیث ہے۔ مسند امام احمد میں اس موضوع پر 2 حدیثیں ہیں جن کے نمبر درج ذیل ہیں۔ سنن ابن خزیمہ میں اس موضوع پر 5 حدیثیں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ صحیح ابن حبان میں اس موضوع پر 3 حدیثیں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ سنن الکبریٰ للامام بیہقی میں اس موضوع پر 11 حدیثیں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ سنن دارقطنی میں اس موضوع پر 1 حدیث ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ مسند بزار میں اس موضوع پر 1 حدیث ہے جو کہ درج ذیل ہے۔ مسند ابی عوانہ میں اس موضوع پر 2 حدیثیں ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اس موضوع پر تمام محدثین نے ٹوٹل 42 حدیثیں جمع کی ہیں جن کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اگر آپ بخاری شریف کی دوسری حدیث جو کہ وحی کی ابتداء کے موضوع پر ہے اس کے بارے تمام معلومات جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ جزاک اللہ خیر۔